فضیلت الشیخ جناب مولانا تسلیم الدین صاحب کو دعوت دوں گا. ان کا موضوع ہے واقعہ کربلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حامد و مصلیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. محترم اساتذہ کرام، کرسی پر تشریف فرما مہمانان اعظام، عزیز طلباء و طالبات، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے واقعہ کربلا. حضرات، اس واقعہ کے متعلق تاریخ اسلام میں جس قدر روایتوں میں باتیں گڑھی گئیں، اضافہ کیا گیا، شاید کہ اسلامی تاریخ میں کسی اور واقعہ میں اس قدر باتیں گڑھی گئی ہوں. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں اس واقعے کو اتنی اہمیت دی گئی؟ اس واقعے کے پیچھے کیوں اتنی محنت کی گئی؟ اس کی پوری تفصیل بتانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، اور نہ ہی میری یہ بس کی بات ہے کہ میں تمام روایتوں کو الگ الگ کر کے ایک ہی مجلس میں کھڑے ہو کر بیان کر سکوں. حضرات، آئیے اس واقعے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کیسے واقع ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسی ہوئی، اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب کیا گیا. خلافت کا انتخاب مدینہ میں موجود صحابہ کرام نے کیا، اور عالم اسلام کے تمام لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا. مگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ ماننے سے انکار نہیں کیا، مگر آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے سے اظہار نہیں کیا. کیونکہ حضرت معاویہ کے پاس ایک بنیادی مسئلہ تھا، ایک مطالبہ تھا. اس کے پاس کیا مطالبہ تھا؟ معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ پہلے عثمان غنی کی قاتلین سے خون کا بدلہ لیا جائے، اس کے بعد جا کر میں بیعت کروں گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا یہ تھا کہ اختلاف کے بعد، انتشار کے بعد، فتنہ کے بعد مجھے خلیفہ منتخب کیا گیا ہے، پہلے معاویہ کو میرے ہاتھ میں بیعت کرنی چاہیے، اور پھر مل کر کے مرکز کو مضبوط بنانا چاہیے، اور پھر آگے چل کر کے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پھر ہم عثمان کے قاتلین سے بدلہ لے لیں گے. اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملزم خارجی نے شہید کر دیے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ کی کرسی سنبھالنے کے لیے آپ کے فرزند حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا گیا. اس پر بھی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مطالبہ پر اڑے رہے، اپنے مطالبہ پر برقرار رہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے. گفت و شنید کے بعد، مشورہ کے بعد، بات چیت کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت کے مطابق 6 ماہ بعد اور دوسری روایت کے مطابق 8 ماہ بعد کہا کہ چلیے ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، ہم آپ ہی کو مسلمانوں کا خلیفہ مان لیتے ہیں، آپ ہی کو ہم خلافت کی کرسی حوالے کر دیتے ہیں. یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان خلیفہ بن گئے سن 41 ہجری کے اندر. سن 41 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری تک تقریباً 20 سال تک معاویہ بن ابی سفیان خلافت کرتے رہے، حکومت کرتے رہے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان جب اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں آ گئے، اس کی جب وفات کا وقت قریب آ گیا، تو اس وقت یہ معاہدہ تھا کہ معاویہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے گا. مگر اتفاق سے ایسا ہوا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے آخری ایام میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مسئلہ یہ دیکھنے کو ملا کہ یہاں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، خود نمائش رسول حسین بن علی رضی اللہ تعالی موجود ہیں. مگر ان کے مقابلے میں، یزید کے مقابلے میں فضیلت رکھنے والے صحابی تو ہیں، مگر حکومت کرنے کا جو تجربہ،
حکومت کرنے کا جو تجربہ، سسٹم چلانے کا جو تجربہ یزید ابن معاویہ کو ہے وہ ان لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ پھر مشورہ کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا۔ تو اس پر بعض صحابہ کرام کو اعتراض ہوا کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایک نیا سسٹم ہے، کیونکہ اب تک ایسا نہیں ہوا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنتے چلے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے خلافت میں یہ سسٹم چلتا رہے کہ باپ بیٹا والا سسٹم، کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنے گا، حالانکہ ابو بکر کے بعد اس کے بیٹے خلیفہ نہیں بنے، عمر کے بعد عبداللہ ابن عمر خلیفہ بننے کی عہد رکھتے تھے مگر نہیں بنے تھے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ جس پر صحابہ کرام کو اعتراض ہوا، اور اعتراض کرنے والوں میں سے حضرت حسین بن علی بھی تھے، عبداللہ بن زبیر بھی، اور دیگر صحابہ کرام تھے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات پتہ لگا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اس نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے گورنر کو یہ کہلا بھیجا کہ پہلے حسین سے بیعت لی جائے۔ رات کے وقت تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کے گورنر نے بلایا، اس وقت رات ہو چکا تھا، رات کا وقت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی ابھی رات کا وقت ہے اور رات کی اندھیری میں ڈھکے چھپے انداز میں بیعت کروں، یہ میری بس کی بات نہیں ہے۔ مجھ جیسے آدمی جس کی سماج میں عزت ہے، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ رات کے اندھیروں میں ڈھکے چھپے انداز میں بیعت کر لوں، نہیں، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ دن کے اجالے میں کھلی مجلس میں بیعت کر لوں گا۔ تو مدینہ کے گورنر نے یہ سمجھا کہ شاید حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبح کو بیعت کر لیں گے، یہ کہہ کر چھوڑ دیا۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے گئے۔ مکہ جانے کے بعد وہاں پڑاؤ ڈال دیے۔ ادھر کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی ہے، مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے گئے ہیں۔ تب اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مرکز تھا، شیعان علی کا مرکز تھا، حضرت علی کے دم بھرنے والے جو کچھ لوگ وہاں موجود تھے، حضرت حسین کے نام پر خطوط لکھنا شروع کر دیے، خطوط بھیجتے گئے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ حضرت حسین کے پاس تقریباً 500 سے زیادہ خطوط آئے، اور دوسری روایت کے مطابق 2 بوری تقریباً خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعوت کو ملنے کے بعد کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب ارادہ کیا کوفہ جانے کا، تو بعض صحابہ کرام نے، جو بزرگ صحابہ کرام نے سمجھایا کہ مت جاؤ، تمہارے وہاں جانا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے وہاں کے لوگ، کوفہ والوں نے تمہارے باپ کے ساتھ یہ ہمدردی نہیں کیے، وفاداری نہیں کیے ہیں، جب ان کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں تو تمہارے ساتھ بھی دھوکہ کرے گا۔ یہاں تک کہ آپ کے باپ شریک بھائی محمد بن حنفیہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم آپ کو مقتول کی حیثیت سے یہاں سے روانہ کر رہے ہیں۔ اتنے سارے سمجھانے کے بعد حضرت حسین نے کہا نہیں، مجھے کوفہ جانا چاہیے، کوفہ جانا چاہیے۔ اس کے لیے کوفہ کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے حضرت حسین نے اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ وہاں کے آؤ بھاؤ پتہ کر کے آؤ کہ وہاں مجھ کو چاہنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ گئے تو دیکھا پہلے پہل حضرت حسین کو چاہنے والوں کی تعداد بہت ہے۔ وہیں پر حضرت مسلم بن عقیل نے ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک خط جاری کر دیے کہ یہاں کے لوگ، اکثر لوگ آپ کو چاہنے والے ہیں، آپ چلے آئیے کوفہ۔ یہ خط پڑھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب بیچوں بیچ راستہ پہنچتے ہیں تو خبر آتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیے گئے۔ کیسے؟ اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے وہ صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ادھر کوفہ کے جو بصرہ کے جو گورنر تھے وہ عبید اللہ بن زیاد کو یزید بن ابی سفیان نے یہ حکم دیا، جاؤ تم ابھی کوفہ کے گورنری کو سنبھالو۔ اور یہ جب عبید اللہ بن زیاد کوفہ آئے، کوفہ پہنچ کر کے یہ پہلے سے اپنی مکاری اور اپنی عیاری میں بڑا ماہر تھا۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں ہانی کے گھر میں چھپا ہوا مل گیا، تو اس کو حالات کا پتہ لگاتے ہوئے مسلم بن عقیل کو اور جس کے گھر میں چھپا ہوا تھا ان دونوں کو قتل کروا دیا۔ اور مسلم بن عقیل نے قتل ہونے سے پہلے حضرت حسین کو یہ خط لکھ چکے تھے کہ آپ اہل کوفہ آپ کے انتظار میں استقبال میں کھڑے ہیں، آپ چلے آئیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خط پڑھ کر چلے جاتے ہیں، پھر سوچ بچار کرنے لگتے ہیں۔ جب سنا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، کیا کریں نہ کریں، پھر بالآخر یہی بات ان کو سوجی کہ نہیں، مجھے کوفہ جانا چاہیے، کوفہ کا رخ کرنا چاہیے۔
بالآخر ادھر یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو یہ حکم دیا تھا کہ تم حسین کو کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے روکتے رہنا، اس لیے کہ اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ داخل ہو گئے تو وہاں لوگ ان کے فیور میں آ جائیں گے، لوگ ان کے ہاتھوں میں بیعت کر لیں گے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان ایک پھر الگ سے بڑا سا فتنہ قائم ہو جائے گا۔ اس لیے اس فتنہ کو روکنے کے لیے یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو حکم دیا کہ حسین کو کوفہ آنے سے روک لینا۔ عبید اللہ بن زیاد نے ایک لشکر تیار کی حضرت حسین کو کوفہ سے روکنے کے لیے، اور اس کی ملاقات حضرت حسین چلتے ہیں، اس کی ملاقات، اس لشکر کی ملاقات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب دیکھا کہ اب کوئی چال چل نہیں رہی ہے، کوئی دال نہیں چل رہی ہے، عبید اللہ بن زیاد نے پوری طریقے سے قبضہ کر لیا ہے کوفہ کے اوپر، کسی کی کوئی بات نہیں چل رہی ہے، کسی کوئی دال نہیں چل رہی ہے، تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آپشن اپنے لیے چنا۔ پہلا آپشن کیا تھا؟ کہا کہ میں ملک کے شام واپس چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر کے میں یزید سے اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ دوسرا آپشن یہ تھا، کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، پھر مدینہ واپس چلا جاؤں گا۔ اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ اگر تمہیں اس بات کی ڈر ہے کہ میں اگر کسی شہر میں داخل ہو گیا اور میرے داخل ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور اس سے مسلمانوں کے درمیان فتنہ قائم ہوگا، تو پھر مجھے اجازت دو کہ میں کسی مسلمان کے سرحدی علاقوں میں چلا جاؤں، وہاں جا کر کے میں لڑ کر کے اپنی باقی زندگی کو گزار لوں گا اور تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ مگر اس لشکر کے جو امیر تھا وہ اور عبید اللہ بن زیاد، ان دونوں کی پہلے سے ہی ملی بھگت تھی، ان دونوں نے کہا نہیں، آپ کو اسی حالت پہ، اسی وقت، اسی جگہ پر بیعت کرنی پڑے گی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیار نہ ہوئے، بالآخر اسی میدان پر ایک جنگ چھڑ جاتی ہے، اور اسی جنگ میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کے ساتھ تقریباً 72 لوگوں کو شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس واقعہ، یہ تاریخ اسلام کا بہت بڑا واقعہ ہے، جس کو میں نے بہت ہی اختصار انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔